اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر ہر انسان کو اس کا حق دیا اور ہر چیز کا اس کا وہ مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ یہ تو عہد نبوی سے قبل زمانے جاہلیت میں، جہاں پر انسانیت پر کئی طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے، جہاں پر انسانیت کا اپنا کوئی مقام، اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، انہی قسموں میں سب سے ضعیف قسم، سب سے کمزور قسم صنف نازک کی تھی، عورتوں کی تھی، جن کا قتل یا جنہیں مارنا عرب کے یہاں یا تو باعث فقر ہوتا تھا یا پھر باعث شرم و عار ہوتا تھا۔ اولاد کو مارنا ان کے لیے ایک عام بات ہو چکی تھی۔ حالانکہ اولاد کشی یا اولاد کو مارنا یہ ایک اسلام کی نگاہ میں قبیح اور مذموم فعل ہے۔ اس طرح کی حرکت جانوروں میں بھی نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ جانور بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، چومتا چاٹتا ہے، دودھ پلاتا ہے۔ تو انسان، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور
بر و بحر میں اسے سوار کرایا، اٹھایا، اور دیگر کئی مخلوقات پر ہم نے اسے فضیلت اور فوقیت دی۔ تو اس اونچے مقام کو بھی انسان نہ پہچان سکا، اس مقام کی احساس، اس مقام کی قدر، اس کا احترام یا اس کی عزت نہیں کر پایا، بلکہ وہ اولاد کشی میں جانوروں سے بھی زیادہ اپنے اندر بہیمیت، سبعیت اور درندگی پالنے لگا۔ کبھی تو وہ اولاد کو اس لیے مارتا تھا کیونکہ اولاد کو مارنا اس کے لیے یا اولاد کا زندہ رہنا اس کے لیے عار اور عیب سمجھا جاتا تھا، یا تو پھر اولاد کو اس لیے مارتا تھا کیونکہ اولاد کے لیے خرچ کرنا، رزق دینا، روزی فراہم کرنا اس کے لیے کافی مشکل اور دشوار ہوتا تھا۔ اسی لیے اسلام نے جہاں پر انسانوں کو اور بالخصوص اہل ایمان کو جن مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق کی تعلیمات دی ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حسنی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم اولاد کو قتل نہ کرنا بھی ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ رزق کے ڈر سے یا فقر و فاقے کے خوف سے اولاد کو مارتے ہیں، یا پھر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے، یا پھر اس خوف سے کہ وہ اولاد کو صحیح پال نہیں پائیں گے، لے جا کر کسی کوڑا کرکٹ میں ڈال دیتے ہیں، کسی کچرے کی جگہ میں ڈال دیتے ہیں، کسی متعفن زہر آلود جگہ میں اپنی اولاد کو پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا کہ تم اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ قتل کرنے سے مراد یا قتل نہ کرنے سے مراد ضرور نہیں کہ انسان اپنی اولاد کا مرڈر ہی کرے، بلکہ اولاد کی روک تھام کرنا، اولاد کی نسل کی انسداد کرنا، یہ بھی قتل ہی کے اندر آتا ہے، جیسا کہ مفسرین وغیرہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو تم اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ جس طرح ہم تمہیں روزی پہنچاتے ہیں اسی طرح ان کو بھی روزی پہنچانے کے ذمہ دار ہے۔ یقیناً ان کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہت بڑے گناہ سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید یا سنت نبویہ میں جہاں کہیں بڑے گناہ کا حکم لگایا گیا تو مطلب یہ ہے کہ وہ فعل یا وہ عمل گناہ کبیرہ ہے۔ تو اولاد کو قتل کرنا یا اولاد کشی کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ کبیرہ شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمان جاہلیت میں جو افراد اس گھناؤنے جرم میں مبتلا تھے، اس گھناؤنی حرکت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتے تھے، جن کے یہاں اولاد کو قتل کرنا، بالخصوص لڑکیوں کا قتل کرنا یا لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، چاہے وہ ان کے پیدا ہونے کے بعد ہو یا ان کی جوانی کے بعد ہو، جن کے اندر سنگ دلی، قسوت قلبی اس قدر آ چکی تھی کہ وہ اپنی بعض لڑکیوں کو جوان ہونے کے بعد بھی زمین میں لے جا کر زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس گھناؤنے جرم کی مذمت کرتے ہوئے، سخت مذمت کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جب کبھی انہیں لڑکی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی تو اس انسان کا چہرہ پوری طرح سیاہ ہو جاتا، اور نہ صرف سیاہ ہوتا بلکہ وہ غصے سے بھڑکنے لگتا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ بلکہ وہ جو خوشخبری اسے سنائی گئی اسے وہ منحوس خبر سمجھ کر قوم سے چھپ چھپاتا پھرتا، خفیہ طور پر پھرتا، اور اسے بارہا یہ خیال آتا اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ
کہ اس ذلت و رسوائی کو جھیل کر اسے روک دے یا پھر اس لڑکی کو زمین میں دفن کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، لوگوں غور سے سنو، کیا ہی بدترین فیصلہ تھا جسے وہ انجام دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اولاد کشی کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت سے سخت مذمت کی ہے اور اس عمل کو زمانے جاہلیت کا عمل قرار دیا ہے۔ تو یقیناً یہ بات یا پھر یہ فعل یا پھر یہ عمل زمانے جاہلیت کا بہت ہی قبیح اور قابل مذمت عمل تھا، لیکن اسلام جب آیا تو اسلام نے صحیح معنی میں عورت کا اس کا جو مقام تھا، عورت کی جو عزت تھی، جو پاک دامنی تھی، عفت اور عصمت کا جو اس کا مقام تھا، وہ مقام اس نے اسے لوٹا دیا۔ اور عورت کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات نافذ کی، وہ تعلیمات جاری کی کہ اس انسان کو بالکل بھی لڑکی کی ولادت پر عیب یا عار محسوس نہیں ہو سکتا جس کے یہاں لڑکیوں کی ولادت ہو، کیونکہ اس کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیباً کچھ ایسی باتیں بتلائی کہ وہ انسان کبھی بھی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ احادیث نبویہ سے محبت ہو، وہ انسان یا ایسا انسان کبھی بھی لڑکی کی ولادت کو معیوب یا عار یا شرم محسوس نہیں کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہکذا، کہ جو انسان دو لڑکیوں کی بہتر طریقے سے پرورش کرتا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، اور بعض روایتوں میں ان کے شادی کروانے کا بھی تذکرہ ہے اور بعض روایتوں میں ان کی حسن تربیت کا بھی ذکر موجود ہے۔ بہرکیف جو کوئی لڑکیوں کی بہتر طریقے سے پرورش کرتے ہوئے ان کی بہترین سے بہترین تربیت کرتا ہے اور اچھے سے اچھے گھرانوں میں، دینی گھرانوں میں ان کی شادی کرواتا ہے، تو وہ بندہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس طرح آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اپنی انگلیوں کو ملا دیا، جیسا کہ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت مذکور ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے یہاں لڑکیوں کی ولادت ہو یا ان کی پیدائش ہو، یقیناً ہو سکتا ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ روزگار نصیب نہ ہونے پر ان کے پالنے میں تکلیف ہو سکتی ہے، تنگی ہو سکتی ہے، دشواری وغیرہ محسوس ہو سکتی ہے، لیکن لڑکیوں کی ولادت پر صبر کرنا اور تکلیف کے باوجود انہیں پالنا پوسنا اور ان کی بہتر طریقے سے تربیت کرنا، یہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو پانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں تشریف فرما تھی، اچانک ایک خاتون ان کے پاس آئی جس کے ساتھ دو لڑکیاں تھیں۔ اس خاتون نے کچھ مانگا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سوائے ایک کھجور کے کچھ اور موجود نہ تھا، لیکن قربان جائیے امہات المؤمنین کی زندگی پر، ان کی سیرت طیبہ پر، کہ انہوں نے اپنی بھوک پر اس خاتون کی بھوک کو ترجیح دی، اس خاتون کی بھوک کا احساس کیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس ایک کھجور کو اس خاتون کو دے دیا۔ اس خاتون نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو کھلایا اور دوسرا ٹکڑا اپنی دوسری بیٹی کو کھلا دیا، اور وہ خود نہ کچھ کھائی اور وہاں سے چلی گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس قصے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی بس زبانی اس قصے کو سن کر فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشيء فصبر عليهن واحسن اليهن كن له سترا من النار، جو کوئی بندہ
ان لڑکیوں کی وجہ سے کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہوا اور اس کے باوجود بھی اس نے ان پر صبر کیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، بھلائی کی، نیک برتاؤ کیا، تو یقیناً یہ بیٹیاں بروز قیامت اس بندے کے لیے جہنم سے رکاوٹ کا سبب بنیں گی۔ تو یقیناً لڑکیوں کی ولادت انسان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، باعث خیر اور سعادت ہے، اور یقیناً عورت اس انسان کے لیے، بالخصوص اس کائنات کے لیے باعث رحمت اور سعادت کیوں نہ ہو، کیونکہ نسل انسانی کی اہم بقا کا ذریعہ عورت کا وجود ہے۔ اگر عورت ہی موجود نہ ہو تو یہ نسل کیسی باقی رہے گی، یا پھر یہ قیامت تک یہ انسان کس طرح سانس لے پائیں گے اگر عورت کے وجود ہی کو ختم کر دیا جائے، یا پھر اس بات پر پابندی لگائی جائے کہ اولاد کم سے کم تعداد میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء جیسی صورت میں جہاں پر عورتوں کے مختلف احکامات بیان کرتے ہوئے اور ان کے مخصوص مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے مقام کو اونچا کر دیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی اول آیت میں عورت کے وجود کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور اس جوڑے سے ساری دنیا میں مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کے بقا کا ایک اہم ذریعہ مرد کے وجود کے ساتھ ساتھ عورت کے وجود کو بیان کیا ہے۔ اگر عورتوں کو یا پھر لڑکیوں کو پیٹ ہی میں مار دیا جائے یا ان کی پیدائش کے بعد انہیں کسی جگہ لے جا کر بے دردی کے ساتھ بغیر رحم دلی میں پھینک دیا جائے تو بھلا بتلائیے کہ قدرت کے قانون میں یہ کیسے انصاف ہو سکتا ہے، یہ کیسے عدل ہو سکتا ہے؟ ہم بالکل بھی نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کون سی اولاد بہتر ہے، آیا نرینہ اولاد بہتر ہے یا پھر مادہ اولاد بہتر ہے۔ کبھی کبھی لڑکیاں اپنے حق میں ان کارناموں کو انجام دیتی ہیں جن کارناموں کو انجام دینے سے لڑکے اور مرد کافی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لڑکیوں کا وجود ہو یا لڑکوں کا وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں ہی کے وجود کو اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ انسان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا یہ خود انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہے، چاہے وہ اولاد لڑکوں کی شکل میں ہو یا پھر لڑکیوں کی شکل میں ہو یا پھر لڑکے اور لڑکیوں دونوں ہی کی شکل میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلْ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے لڑکیوں کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے اور جسے چاہے لڑکے ہی لڑکے عطا کرتا ہے، یا جسے چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی عطا کرتا ہے اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے 4 شکلوں کا تذکرہ کیا۔ اولاً صرف لڑکیاں، ثانیاً صرف لڑکے، یا پھر تیسری چیز لڑکے اور لڑکیاں، چوتھی چیز جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ بانجھ یعنی بے اولاد کر دیتا ہے۔ تو انسان کا اولاد، بالخصوص صالح اولاد، نیک اولاد کی نعمت سے ہمکنار ہونا یہ خود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آیت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 2 عظیم الشان اسماء حسنہ میں سے 2 ناموں کا تذکرہ کیا، ایک ہے علیم اور دوسرا قدیر۔ علیم کے معنی ہے سب سے زیادہ
ہر چیز کا، چاہے وہ چیز باریک سے باریک ہو یا بڑی سے بڑی ہو، ہر باریک اور دقیق شے کا علم رکھنے والا، جس سے کوئی بھی شے مخفی اور پوشیدہ نہ ہو۔ قدیر کے معنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، عدم سے وجود بخشنے والا، بلکہ محال سے بھی کسی بھی شے کو وجود میں لانے والا۔ ان دو ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ سبق دیا ہے، علیم کہہ کر اس بات کا سبق دیا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کون سی اولاد بہتر ہے، یا تمہارے حق میں اولاد بہتر ہے یا نہیں، اس بات کو بھی تم نہیں جانتے۔ اور اسی طرح قدیر کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف لڑکیاں یا صرف لڑکے اور لڑکیاں یا کسی کو بانجھ رکھنے پر قادر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ لڑکیاں اور جسے چاہے لڑکے، اور جسے چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقطہ بیان کیا ہے۔ بقول بعض مفسرین اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اولاد کے نوازنے کا تذکرہ کیا تو اول آیت کے شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیوں کے نوازنے کا پہلے ذکر کیا لڑکوں کے نوازنے سے قبل۔ تو مفسرین اس آیت کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً لڑکیوں کی ولادت، لڑکیوں کی پیدائش اپنے لیے ایک خصوصی فضیلت رکھتی ہے، ایک خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو اتنے اونچے مقام سے مالا مال کیا ہے، اتنی اہم فضیلتوں سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں اونچا مقام دیا ہے، تو یقیناً ہمارے لیے اسلام میں یا اسلام سے قبل کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن کی زندگی اور جن کی سیرت ہمارے لیے عین نمونہ ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے جتنا ان کی حقیقت اور ان کے حقائق یا ان کی سیرت یا عملی زندگی سامنے آتی ہے تو یقیناً لڑکیوں کی ولادت پر ہمیں بے انتہا فخر محسوس ہونا چاہیے، بشرط یہ کہ ان کے اندر وہ تربیت ہو، ان کے اندر وہ جذبہ، وہ احساس، وہ شعور ہو جو کہ اسلام کے اندر یا اسلام سے قبل نیک خواتین میں موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جنہوں نے بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر جب فرعون اس وقت پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا کرتا تھا، اور اس کے یہاں ایک معمول یہ بن چکا تھا کہ وہ 1 سال لڑکوں کو زندہ رکھتا اور دوسرے سال لڑکوں کو مار دیا کرتا تھا۔ تو جس سال لڑکوں کو نہ مارنے کی باری تھی اس سال ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جس سال لڑکوں کو مارنے کی باری تھی اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے تفصیلی قصے کو قرآن کے مختلف مقامات پر ذکر کیا، اور اس خاتون کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں سبق دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کس طرح تعمیل کی، کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے فرمان کو بجا لایا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے ہمارے سامنے تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں سوار کرا دے، چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ کے اس الہام کی بنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح کیا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے مختلف مقامات پر
اس خاتون کا تذکرہ کیا، اور اس خاتون کا تذکرہ کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ جس خاتون میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی صفات اگر آ جائیں، جس خاتون میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے فرامین کو بجا لانے کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو وہ خاتون یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ اہم رتبہ پانے والی خاتون ہو جاتی ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنہرے الفاظ میں اپنی قیامت تک تلاوت کی جانے والی آیتوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اور ایک اہم نیک مخلوق عورتوں ہی میں سے آسیہ ہے، جو کہ فرعون کی بیوی تھی، جہاں پر فرعون اس دنیا میں لوگوں پر، انسانیت پر بے انتہا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور مردوں کو مار دیا کرتا تھا اور ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہی گھرانے میں ایک خاتون کو ہدایت کی روشنی سے سرفراز کیا، ہدایت کی روشنی کی نعمت سے مالا مال کیا۔ آسیہ جو کہ بہت ہی نیک خاتون تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی سب سے بہترین 4 عورتیں ہیں، اور ان 4 عورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور سے فرعون کی بیوی آسیہ کا بھی تذکرہ کیا۔ آسیہ نے جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں کیا ہے کہ بعض مخلوق کے حق میں اگرچہ کہ وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی سب سے مقدس مخلوق ہے یعنی کہ انبیاء، لیکن انہیں وہ بیویاں نہیں ملی جو کہ ان کے حق میں وہ بیویاں بننے کی قابل تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو نیک بیوی کی دولت سے مالا مال کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا بھی تذکرہ کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے میرے پروردگار تو مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے، اس کے فتنے سے چھٹکارا دلا اور میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ تو جس خاتون میں، جس لڑکی میں آسیہ فرعون کی بیوی جو کہ ایک ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں حق کے چراغ کو روشن کیا، ہدایت کی دولت سے اس کے دل کو منور کر دیا۔ تو جس لڑکی میں وہ ماحول اگر آ جائے، وہ تربیت اگر آ جائے، تو یقیناً وہ لڑکی اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے نیک خواتین میں سے اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک مخلوقات میں سے ایک نیک مخلوق جہاں پر بنی اسرائیل میں کئی خواتین تھی، عمران جو کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کی بیوی بھی بہت نیک بیوی تھی، اور ان کی بیوی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے پروردگار، میں نے یہ منت مانی ہے، میں نے نذر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ اولاد کو میں تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے خالص کر دوں گی، تو میری اس دعا کو تو قبول فرما، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى۔ جب اس خاتون نے حمل سے تھی اور جب ان کا حمل پیدا ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تو تجھ سے بیٹے کی درخواست کی تھی اور میں نے اس لڑکی کو جنم دیا ہے، لڑکی کو میں نے پیدا کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا بہتر علم ہے کہ وہ لڑکی، وہ جو اولاد پیدا ہوئی وہ لڑکی کی شکل میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت عمران کی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو تم نے جس لڑکے کے لیے تم نے دعا مانگی یہ لڑکی اس لڑکے سے کئی گنا آگے، یا پھر یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ
جو لڑکے کے لیے تم نے دعا مانگی وہ اس لڑکی کی طرح نہیں جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ تو بہر کیف ان کی عمران کی خاتون کو جو کوئی اولاد ملی تو وہ اس پر مطمئن ہوئی، خوش ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اپنی اس لڑکی کا نام مریم رکھا ہے اور میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو اس لڑکی کو شیطان کے ہر حملے سے بچائے رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور ان کی پرورش وقت کے نبی زکریا علیہ السلام کی زیر سرپرستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونپ دی۔ تو مریم علیہ السلام کی پرورش، ان کی تربیت وقت کے نبی کی سرپرستی میں ہوئی، جو کہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت اور سعادت مندی کی بات تھی کہ کسی لڑکی کی تربیت یا کسی لڑکی کی پرورش وقت کے نبی کی سرپرستی میں ہونا یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت مندی کی بات ہے۔ لیکن مریم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی انگت نعمتوں کو نازل کیا، اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو اس کائنات کا ایک اہم حصہ قرار دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک ایسی شخصیت کو پیدا کیا جو کہ قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے بلکہ سائری کائنات کے لیے مثال ہی مثال ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام پر بھی کم نعمتوں کو نازل نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے دل میں اپنی عبادت کو پوری طرح بھر دیا تھا۔ اس عورت کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ترین رہتی۔ جب کبھی وہ اپنی عبادت گاہ میں بیٹھی ہوتی تو وہاں سے زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوتا، گزر ہوتا، تو زکریا علیہ السلام ان کے پاس ایسی نعمتوں کا مشاہدہ کرتے جو کہ نعمتیں اس وقت بالکل ہی غیر متصور ہوتی تھی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے تو ان کے پاس ایسے رزق کو پاتے جسے دیکھ کر زکریا علیہ السلام کو بے انتہا تعجب ہوتا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور کرامت مریم علیہ السلام کو ایسی رزق سے مالا مال کرتا، ان کو بے وقت بے موسم جو پھل ہوتا تھا ہر بے موسم پھل ان کے پاس موجود ہوا کرتا تھا، ہر بے موسم پھل ان کے پاس موجود ہوا کرتا تھا۔ تو زکریا علیہ السلام کو ان کے اس نعمت پر بہت زیادہ تعجب ہوتا۔ تو زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے سوال کیا، یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آتا ہے، یہ بے موسم پھل تمہارے پاس کہاں سے پہنچ جاتا ہے؟ تو مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کو یہ جواب دیتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بغیر کسی حساب کی نوازتا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر زکریا علیہ السلام کو اس لڑکی کے ذریعے، اس خاتون کے ذریعے یہ شعور، یہ احساس ہوا کہ جو ذات ایک لڑکی کو بے موسم پھل عطا کر سکتی ہے تو ایک بڑھاپے میں ایک باپ کو اولاد کی نعمت سے کیوں مالا مال نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس موقع پر زکریا علیہ السلام نے، جب کہ وہ پوری طرح اور ان کی بیوی پوری طرح اولاد سے مایوس ہو چکی تھی، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے درد مندانہ انداز میں زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار تو مجھے نیک اولاد سے مالا مال کر، یقیناً تو دعا کو سننے والا ہے۔ اور سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو اس انداز میں نقل کیا، رب لا تذرنی فردا واجعلنی خیر الوارثین، اے میرے پروردگار تو مجھے تنہا نہ چھوڑ دے بلکہ مجھے بہتر سے بہتر وارث عطا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک ایسا وارث عطا کیا جن پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غیر معمولی نعمتوں کو نازل کیا۔ یحییٰ علیہ السلام
اور انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کا نبی بنایا اور وقت کا بہت بڑا سردار بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے اس غیر معمولی اہمیت والے واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے دنیا کی عورتوں کو اس بات کا سبق دیا کہ مریم علیہ السلام کی مثال ساری عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال اور نمونہ ہے کہ وہ خاتون، وہ لڑکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی کے دل میں جو عبادت کے جذبے کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور سے مریم علیہ السلام پر جہاں بطور کرامت اپنی کئی نعمتوں کو نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو یہ حکم دیتے ہوئے ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے گویا ساری عورتوں کے مقام کو اللہ نے بڑھاتے ہوئے فرمایا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاک کر دیا ہے اور وقت کی عورتوں پر تمہیں چن لیا ہے، فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین، اے مریم اس کے بدلے ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے رب کی اطاعت کرتے جاؤ، رکوع کرتے جاؤ اور سجدے کرتے جاؤ، یعنی کثرت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر مریم علیہ السلام کی ایک زندہ مثال ساری دنیا کی لڑکیوں کے لیے محفوظ رکھا اور بطور کرامت ان پر جو نعمتوں کو نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن میں محفوظ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو سب سے بڑی کرامت یہ عطا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا باپ کے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ جب لوگوں نے ان پر مختلف طرح کے الزامات لگائے اور نازیبا الفاظ اور اقوال سے ان کو نوازا، یہی وجہ ہے کہ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام کے متعلق دو فرقے ایسے ہیں جو غلو سے کام لیتے ہیں۔ ایک طرف ہے نصارہ کا طبقہ جو مریم کو اتنا اونچا مقام دیتا ہے کہ انہیں کبھی کبھی الوہیت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، اور ایک طرف ہے یہودیوں کا طبقہ نعوذ باللہ لعنت اللہ علیہم، جو انہیں نعوذ باللہ غلط طریقے کی عورت قرار دیتا ہے، اور ان کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام کو العیاذ باللہ ناجائز اولاد قرار دیتا ہے۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت، ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ان نیک مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو کہ اس دنیا کی سب سے سچی عورت تھی، جو کہ ان خواتین میں سے ایک تھی جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت زیادہ سچ گو تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ بھی فرمایا وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا کہ وہ عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، بہت ہی زیادہ پاک دامن اور بہت ہی زیادہ متعففہ خاتون تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بے موسم پھل کو نازل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بغیر کسی شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم انبیاء میں سے وقت کا نبی اور رسول جیسی نعمت سے انہیں مالا مال کیا۔ تو مریم علیہ السلام کی زندگی ساری دنیا کی خواتین بالخصوص آج کی عورتوں کے لیے ایک کھلی کتاب ہے کہ ہماری لڑکیوں میں اگر مریم علیہ السلام کی عبادت کا اگر ادنا سے ادنا پہلو بھی اگر آ جائے، اگر ہماری لڑکیوں میں مریم علیہ السلام کی سچ بولنے کی ادنا سے ادنا صفت بھی اگر پیدا ہو جائے، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان لڑکیوں پر بھی، ہماری ان بیٹیوں اور عورتوں پر بھی اپنی وہی مخصوص رحمت کو نازل کرے گا جو کہ مخصوص رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نیک مخلوق مریم علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ تو لڑکیوں کا مقام اسلام سے قبل ہی بہت ہی نمایاں اور بہت ہی اونچا تھا، اور اسلام میں بھی کئی ایسی خواتین پیدا ہوئی جن کا مقابلہ بہادر سے بہادر مرد بھی نہیں کر پائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قابل فخر اور مسرت بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً لڑکوں کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا، لیکن کوئی بھی لڑکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باقی نہ رہا، اسے زندگی نہیں ملی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 4 لڑکیوں کی دولت سے مالا مال کیا، اور وہ 4 لڑکیاں بھی اسلام قبول کی، اور ان کا نام آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں، اور قیامت تک ان کا حسن ذکر کے ساتھ ہر کسی کے یہاں تذکرہ ہوتا رہے گا۔ لڑکیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بے انتہا دلی لگاؤ رکھتے تھے۔ جب کبھی فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو پیشانی پر بوسہ دیتے، اور اپنی اس چادر پر بٹھا دیتے جس چادر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے۔ ہم میں سے کتنے ایسے باپ ہیں جو لڑکیاں آنے پر اس طرح لڑکیوں کا استقبال کرتے ہیں، بلکہ وقت پر جہاں پر جس جگہ پر جس شہنشین پر آرام کرتے رہتے ہیں، جس صوفے پر آرام کرتے رہتے ہیں، جس گدے پر آرام میں مصروف رہتے ہیں، انہیں اس جگہ سے بھی اٹھ کر بیٹی کا استقبال کرنے کی نوبت یا پھر فرصت نہیں ملتی ہے۔ کہنے تو ہم مسلمان، کہنے کو تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ہمارے اندر آج بھی کئی ایسی کوتاہیاں ہیں، کئی ایسی خامیاں ہیں جو ہمیں ایک مسلمان ہونے پر عیب اور عار اور شرم کا احساس دلاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین میں اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ہمارے لیے قابل فخر اور قابل عزت کی بات، عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دلی لگاؤ رکھا کرتے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر یہ سوال کیا، ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا عائشہ، کہ میں عائشہ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ مردوں میں آپ سب سے زیادہ کسے چاہتے ہیں؟ تو فرمایا ابوہا، میں اس کے باپ ابو بکر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے بھی بے انتہا محبت کرتے تھے، بلکہ اس قدر محبت کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان سے کبھی کبھی جلن اور غیرت محسوس ہونے لگتی تھی۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے بے انتہا کثرت سے یاد کرنے کی بنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ ما غرت علی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی ختیجہ، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر بھی اتنی غیرت کا اظہار نہیں کیا جتنی غیرت میں نے ختیجہ کے لیے کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ختیجہ نے اس طرح کیا، ختیجہ نے اس طرح کیا، ختیجہ نے اس طرح کہا، اس طرح سے بے انتہا کثرت کے ساتھ ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ کی محاسن کا اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی سہیلیوں کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا وغیرہ جب کبھی کوئی اچھا پکوان ہوتا تو ان کی سہیلیوں کے یہاں خصوصی طور سے بھجوایا کرتے تھے۔ تو ساری کی ساری مثالیں، چاہے وہ مریم علیہ السلام کی مثال ہو یا آسیہ کی مثال ہو یا پھر اس سے قبل دیگر خواتین کی مثالیں ہو یا پھر اسلام میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہو یا پھر مائی ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ کی مثال ہو، یہ ساری کی ساری مثالوں کی روشنی میں، ان کی سیرت کی روشنی میں ہم کو چاہیے، ہم سرپرستوں پر یہ چیز واجب ہے کہ ہم سرپرست ان کی زندگیوں کے اعتبار سے، ان کی سیرت کے اعتبار سے ہم اپنی بچیوں کی بہتر سے بہتر طریقے سے پرورش کریں، تربیت کریں، تاکہ ہماری ان بچیوں پر، ہماری مسلم بہنوں پر، ہماری ماؤں پر، ہماری لڑکیوں پر اللہ تعالیٰ کی وہ مخصوص رحمتیں، سعادتیں، خوشیاں نازل ہو جو کہ خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان خواتین پر نازل ہوئی تھی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں
ہمارے لڑکیوں میں وہ جذبہ ایمان پیدا کرے جو کہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام، آسیہ فرعون کی بیوی اور اسی طرح امہات المؤمنین اور دیگر صحابیات کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔